السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ دیکھیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپ ایسی پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے شخص کو علم تک نہیں ہے کہ آپ کس فیلنگ سے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور آپ کا دل بھاری بھاری رہتا ہے جسٹ بیکاز آف یو۔ آپ کافی عرصے سے صبر کر رہے ہیں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، تنہائیوں میں خود کو فیل کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سب میں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی فیلنگ صرف آپ تک نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو آپ کو بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان انسانوں سے بڑھ کر کوئی ایک ایسی ذات ہے جو آپ کی ان فیلنگ سے، آپ کے اس درد سے، آپ کی مشکلات سے بالکل بھی نا واقف نہیں ہے، بلکہ وہ واقف ہے۔ اور ہر بندہ خود کو بہترین کرنے میں لگا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ دوسروں کو سمجھنا، آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کے علاوہ ایک ذات ایسی ہے جن کی ساری سچویشنز پر نظر ہوتی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری سچویشن ہمارے رب کے جو ہے وہ علم میں ہے۔ بے شک وہ بہت بڑی ذات ہے، جو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسے پتہ ہے، وہ آپ کی شے رگ سے بھی قریب ہے۔ اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، دنیا کے نظام کو چلانے والا، اور تمہارے حالات کی اسے کیسے خبر نہ ہو۔ اللہ ظاہر و پوشیدہ چیز کی بات کا علم رکھتا ہے۔ ایز اے مسلم یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہ جانے کیوں ان چیزوں کی طرف جو ہے ہمیں ان چیزوں کو ریمائنڈ کرنا چاہیے۔ ریمائنڈر ہر وقت ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بے شک وہ کتاب ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور ایسی موٹیویشنل ہمیں ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ لازمی ہم موبائل پہ ادھر ادھر کی ویڈیوز تو لگا لیتے ہیں، لیکن ایسی ویڈیوز جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہم وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وہ ویڈیو ہوتی ہے۔ لیکن ہم ایسی چیزیں دیکھیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، اگلے کو بھی فائدہ ہو، اور ہمیں بھی فائدہ ہو، لیکن ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، سب کا علم رکھنے والا جو ہے وہ تمہارے دل و دماغ کے حالات سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے دلوں میں بے چینی ہے، کنفیوژن ہے اور ڈاؤٹس ہیں، وہ رب العزت سب جانتا ہے۔ تو آپ اکیلے تو نہ ہوئے نا، آپ اکیلے خود کو کیسے تصور کر سکتے ہو؟ آپ اس کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ ان سچویشنز کو چینج ضرور کرے گا، کیونکہ اسے انسانیت کا احساس ہے، وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کیا ہم سے پیار نہیں کرتا؟ وہ تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے ایک بندے سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ مشکل حالات میں ہمیں وہ چھوڑے گا نہیں، ہمیں دھوکے باز لوگوں کی طرح نہیں جو ہے وہ مشکل حالات میں چھوڑے گا۔ ہم نے بس مایوس نہیں ہونا، خود کو ان سچویشن کے حوالے نہیں کرنا، اور میں کچھ جو ہے وہ میرا کچھ بہتر نہیں ہو سکتا، آپ یہ سوچیں کہ میرا کوئی ہے نہیں، میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو دیکھیں آپ بے بس ہیں، لیکن وہ ذات ہرگز ہرگز بے بس نہیں ہے۔ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ کیا جو ہے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ چاہے جتنا مرضی مشکل ٹائم آ جائے، برداشت کریں، صبر کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی یہی فرماتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنے رب سے، اس بڑی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر یہی کرتے ہیں۔ ہماری زبانوں پہ گلے شکوے ہوتے ہیں، ہمیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کتنی تو ایسی نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے ہمارے رب نے ہمیں دی ہیں۔ دیکھیں ہم صبح صحت مند اٹھتے ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، اس کے لیے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے اس ٹائم کا، اس دن کا کھانے پینے کا راشن ہے، اس کے لیے آپ کو شکر کہنا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی سے چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، تو یہ کتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ کسی بھی مشکل ٹائم میں ہر انسان پہ مشکل آتی ہے، تو آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ مشکل ساری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، یا پھر کچھ سالوں کے لیے ہمارے ساتھ رہے گی، ہمیشہ کے لیے یہ مشکل ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ بس شکر ادا کریں اور صبر رکھیں، اور اپنے رب سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور دل میں یقین، اور ہر نماز کے بعد رب سے دعا کریں اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے۔ اور تہجد کی نماز تک جب تم پہنچ جاؤ گے نا، تو انشاءاللہ تمہاری جب تم
اپنے رب کے آگے اپنے دکھ بیان کرنے لگو گے نا، تو دیکھنا کیسے تم لوگوں کی جو ہے وہ جھولیاں بھرتی ہیں اپنے رب کی نعمتوں سے، کیسے رب تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو شکر کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ریگستان میں سے گزر کے کہیں جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک انسان تھا جو ریگستان میں تنہا اکیلا تھا، اور اس کے پاس نہ کھانے پینے کے لیے راشن تھا اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا۔ تو کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ایز اے مسلم کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ، تو رب سے جب ہم کلام ہو تو میرا پیغام دینا کہ رب مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کر دے، کچھ پینے اور پہننے کے لیے جو ہے وہ عطا کر دے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو اس بندے کا پیغام دیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو کہو کہ میرا شکر ادا کرے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اس شخص سے بولا کہ رب کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تب اس شخص نے جو ہے بولا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں کہ میرے پاس تو تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ تو تب ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور جس ریت سے اس نے اپنے تن کو ڈھانپا تھا وہ بھی اڑ گئی۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے جو ہے وہ امیر سوداگر تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا رزق کم نہ ہو بلکہ یہیں تھم جائے، کیونکہ میں اس کی حفاظت کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تاجر کی جو عرض ہے وہ اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ بیان کی۔ تب اللہ پاک نے اسے بولا کہ اسے بول کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے اس تاجر سے یہ بیان کیا کہ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ تو تب اس صداقت نے کہا کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ دوں، اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا، تیرا رزق کبھی بھی تھم نہیں سکتا۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے ہماری جو ہے وہ اور زیادہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک تسبیح میں تو کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کرو۔ میں خود بھی اس وظیفے کو کرتی ہوں کیونکہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان کا تو ہم شکر ادا کریں نا، ان کو صحیح سنبھالنا بھی تو ہمیں آئے نا، تو تب ہمیں اللہ پاک اور بھی نعمتیں دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔